علی بن حمزہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کا ایک کاتب میرا دوست تھا۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگا کہ کسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات کی اجازت دلوا دو۔ میں نے اجازت لی اور ہم دونوں امام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ہم دونوں نے امام علیہ السلام کو سلام کیا تو کاتب نے امام کو سلام کرنے کے بعد کہا، یا امام، میں کافی عرصے سے خاندان بنو امیہ کے کاتب ہونے کا کام سر انجام دے رہا ہوں اور ان کا تمام حساب وغیرہ میرے پاس ہی ہے۔ اب میں دولت مند تو ہو گیا ہوں، لیکن حصول دولت میں نے حلال اور حرام کا کوئی فرق نہیں رکھا۔ تو امام عالی مقام نے فرمایا، اگر بنو امیہ میں تم جیسے لوگ نہ ہوں کہ کچھ تو کتابت کریں اور کچھ ان کی حفاظت کریں، کچھ لوگ ان کے جلسے جلوس میں شریک ہوں، تو وہ لوگ ہرگز ہمارا حق نہیں کھا سکتے تھے، اور اگر عوام ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں تو پھر ان میں اتنی طاقت نہ رہے کہ وہ حقوق الناس کو غصب کر سکیں، مگر یہ کہ اتفاقاً ان کے ہاتھ کوئی چیز لگ جائے، ورنہ وہ لوگوں پر ظلم و جور نہیں کر سکتے۔ کاتب نے کہا، میں آپ سے نجات اور بخشش کی راہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام عالی مقام نے فرمایا، اگر تم کو وہ رستہ بتاؤں اور تمہاری رہبری کروں تو تم اس پر عمل کرو گے؟ کاتب نے کہا، بالکل، جیسا امام عالی مقام فرمائیں گے عمل کروں گا۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اب تک تم نے جو مال حاصل کیا ہے اسے بھول جاؤ، جتنا جانتے ہو کہ فلاں فلاں شخص کا ہے اس کو واپس کر دو، اور جس مال کا معلوم نہ ہو کہ کس کا ہے اسے مالک کی طرف سے صدقہ کر دو۔ اگر تم یہ کام کرو تو میں خدا کی طرف سے تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ وہ کاتب دیر تک سوچتا رہا اور پھر بولا، میں نے یہ عہد کر لیا کہ یہ کام ضرور کروں گا۔ علی بن حمزہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ ہی کوفہ پہنچے۔ کاتب کے پاس جو کچھ تھا اس نے سب کچھ دے دیا، حتیٰ کہ اپنا لباس جو پہنے ہوئے تھا وہ بھی دے دیا، اور امام صادق علیہ السلام کے قول پر عمل کیا۔ جب اپنا لباس تک دے دیا تو میں نے کچھ مومنین سے مل کر اس کی مالی امداد کی اور اس کے لیے لباس اور اشیاء خورد و نوش کا بندوبست کیا، اور پھر وہ سب کچھ اس کے پاس بھجوا دیا۔ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ کاتب مرض میں مبتلا ہو گیا۔ میں اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر جایا کرتا تھا۔ ایک روز اس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ اس کی جان نکلنے والی ہے۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا، اے میرے دوست، خدا کی قسم، امام صادق نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ اور یہ کہتے ہوئے یہ بندہ خداوند متعال کی طرف چل دیا۔ میں نے اس کے کفن دفن کی ذمہ داری لی اور تمام امور انجام دینے کے بعد امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابھی میں کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ امام نے فرمایا، اے علی، باخدا ہم نے جو وعدہ تمہارے دوست سے کیا تھا اسے پورا کر دیا۔ میں نے کہا، امام عالی مقام حق فرماتے ہیں، مرتے وقت اس شخص کی زبان پر بھی یہی کلمات تھے۔ سامعین گرامی قدر، یہی وہ خاندان ہے کہ جو کربلا میں اپنے لشکر کو روکنے والے حر جیسے کو ایسے مرتبے پہ فائز کروا دیتا ہے کہ آج تک رہتی دنیا میں امام اور امام کے چاہنے والے حر کو سلام پیش کرتے رہیں گے۔ سامعین گرامی قدر، میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس خاندان سے جڑنے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔